بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروگرام آج کی بات ذکر ہے کربلا کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا بہت ہی دردناک ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے تو سیدہ سکینہ اپنے بابا سے لپٹ کے رونے لگتی ہیں۔ حضرت امام حسین اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ تو سیدہ ام زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کے رونے لگتی ہیں۔ امام حسین کی رخصتی کے وقت ایک قیامت کا سماں تھا، یہاں تک کہ یزیدی لوگ بھی 10 میل تک پیچھے ہو گئے۔ بلاخر زخموں سے چور چور ذی الجناح پر سوار ہیں۔ کہیں سے آواز غیب آئی، پلٹا اے نفس مطمئنہ پلٹا، اے حسین ابن علی میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں خود کو حاضر کر دیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ علیہ السلام تھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے کہا حسین، تو اس ظالم نے ایک ایسا تیر نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ یہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئیں اپنے بابا تک پہنچیں۔ آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ 4 سال کی بچی قریب سے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے۔ شمر ملعون سکینہ کو دیکھ کر امام حسین کے گلے پر اور ضربیں لگانے لگا۔ شمر ملعون خنجر دکھا دکھا کر وار کرتا رہا۔ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں ایک شخص نے ایک مرتبہ امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسہ رسول، ہمیں بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ امام سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت سکینہ بابا کے سر کو نیزے پہ دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں، تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پر رونے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ سر حسین لے کر قافلہ جب روانہ ہوتا ہے تو راستے میں اچانک ٹھہر جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے قافلے میں۔ بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہیں جو بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، جو بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی، آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کیا گیا ہے تب سے ایسا رویہ کسی نے ہمارے ساتھ نہیں برتا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں، تمہاری ماں فاطمہ الزہرا۔ زینب جب اپنی ماں سے لپٹ کے رونے لگیں، سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کے واپس آ گئیں۔ واپس آتے ہی شمر نے بی بی سکینہ کو تماچے مارنے چاہے۔ جیسے ہی اس نے آپ کو تماچے مارے اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہی پورا قافلہ رکا ہوا ہے، تماچے لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگیں۔ اسی وقت شیطان نما انسان شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور کہنے لگا، اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلد از جلد یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور وہاں پر انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔
جیسے ہی قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ قافلے میں چھوٹی بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ بی بی سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھیں کہ آپ کا ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے، جب دوسرا اوپر ہوتا تو پہلے والا نیچے۔ یزید دیکھ کر یہ کہنے لگا، سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ سیدہ سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھ رکھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پاؤں زمین پہ نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا کہ ان رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا، ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے سر حسین سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ جو آگے آ رہی تھیں، یزید کہنے لگا، ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا تمہارے پاس آئیں گے؟ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیں۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ سب کو جب زندان میں قید کر دیا گیا تو زندان کے ایک کونے سے جو پرندے اندر آ جا رہے تھے، جو سکینہ نے دیکھے تو اپنے بھائی امام زین العابدین سے کہنے لگیں، بھائی یہ پرندے کہاں سے آ جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میری بہن سکینہ یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا، بھائی ہم کب تک اپنے گھر اپنے وطن جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کرتے کرتے روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے خواب میں امام حسین تشریف فرما ہیں۔ امام حسین کہنے لگے، اے سکینہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد مجھ پر بہت ظلم کیے گئے، اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ امام حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا، آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی تو سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے سیدہ زینب سے کہا کہ مجھے میرے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگتے ہیں۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ یزید سو رہا تھا، جب آوازیں سنی تو اٹھ کے اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سپاہیوں نے کہا کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے سپاہیوں سے کہا کہ ایسا کرو تم انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ شور نہ کریں اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزید کے حکم کے مطابق سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ جب 4 سال کی بی بی سکینہ کی گود میں ان کے بابا کا سر مقدس رکھا گیا تو بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر گود میں لے کر اتنا روئیں کہ روتے روتے اپنے بابا کی یاد میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ پاک، ان معصوم ہستیوں کا واسطہ ہمارے حال پہ رحم فرما، آمین، اور ہماری مشکلات ان نیک ہستیوں کے صدقے آسان فرما دے، آمین۔ ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑیں، ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑیں، پانی کو کتنا پیار ہے نام حسین سے، نام حسین سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے